کلپ نمبر 781۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 38 سے 39 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ ترجمہ، اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اسمع بهم وابصر، اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب کافر ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو اس دن خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کو نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کو نہیں سنا تو اس دن کا دیکھنا اور سننا انہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کلام ڈرانے کے طور پر ہے کہ اس دن وہ اپنے بارے میں ایسی ہولناک باتیں سنیں اور دیکھیں گے جس سے ان کے دل پھٹ جائیں گے، لیکن آج دنیا میں ظالم کھلی گمراہی میں ہیں، نہ حق دیکھتے ہیں نہ حق سنتے ہیں، بلکہ بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور معبود ٹھہراتے ہیں، حالانکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ اپنے بندے ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کو اس دن سے ڈرائیں جس میں لوگ حسرت کریں گے، غمزدہ ہوں گے، اور نیک اور بد تمام لوگ پچھتائیں گے، اور اس دن اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں پہنچا کر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا کہ اب ہر شخص ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ رہے اور کسی کو موت نہ آئے۔ انہیں ایسا سخت دن درپیش ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس دن کے لیے کچھ فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس دن کو مانتے ہیں۔ قیامت کے دن کی اس کیفیت کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں رہ جائیں گے تو موت کو ایک سرمئی مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھر ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل جنت، پس وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں جانتے ہیں، یہ تو موت ہے، کیونکہ سب اسے مرتے وقت دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے دوزخیوں، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ جھانک کر دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر موت کے مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے گا اور اسے ذبح کر کے کہا جائے گا، اے اہل جنت، تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور اس میں کسی کے لیے موت نہیں ہوگی۔ اے اہل جہنم، تم نے دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے اور اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے، اور ہاتھ سے دنیا کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا کا شیدائی غفلت میں ہے۔ اخروی تیاری کی ترغیب۔ اس آیت میں قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ ایسا دن ہے جس میں لوگ حسرت کریں گے اور پچھتائیں گے، اور لوگوں کا حال بیان ہوا کہ وہ اس دن کی تیاری سے غافل ہیں اور اس دن کو ماننے پر تیار نہیں۔ ان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ ترجمہ، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے۔
خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. اور ان کا انجام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.